سورۃ المعارج کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے متعلق بیان فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم خود اپنی طرف بلائے گی، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین سے منہ پھیرا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے روگردانی کی، اور فرمایا کہ ایسے لوگ، ایسے انسان حریص ہیں، لالچی ہیں، حلوع ہیں، جب ان کو خیر پہنچتی ہے تو یہ سانپ بن جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت یا کوئی اللہ کی طرف سے حالات پریشانی والے آ جاتے ہیں تو یہ لوگ ناشکرے ہو کر جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اس سے باہر ہیں، اس سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی 8 صفات کا یہاں ذکر کیا ہے، جن میں سے 4 صفات کل گزشتہ درس کے اندر گزر چکی ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اہتمام اور پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے مالوں کے اندر سائل اور محروم ہر ایک کا حق ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان 4 صفات کے بعد آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں ان میں اللہ رب العالمین نے 4 اور صفات کا ذکر کیا۔ گویا 5ویں صفت یہ ہوئی کہ وہ لوگ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو حلوع سے بچے ہوئے ہیں، لالچ سے بچے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو جہنم کے بلاوے سے بچے ہوئے ہیں۔ ان کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ بناتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
انسان کے اندر شہوانی جذبات تو ہیں، جس طرح انسان کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، اسی طرح شہوانی جذبات کو پورا کرنے کا احساس بھی انسان کے اندر ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے، ناجائز طریقے سے پورا نہیں کرتا۔ اور جائز طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے صرف 2 طریقے بتائے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تو اپنی منکوحہ بیویوں کے ساتھ یا اپنی شرعی باندیوں کے ساتھ۔ تو پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی، اب وہ ختم ہو چکا ہے سلسلہ، تو اب گویا کہ ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ ہے اپنی جائز شرعی منکوحہ۔ اس کے علاوہ اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنے کا، اپنے جذبات کو پورا کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے یہاں اگر وہ اپنے جذبات پورے کریں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی، ان پہ کوئی کسی قسم کا الزام نہیں۔ لیکن فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا، اپنی منکوحہ حلال بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی جذبات کو پورا کرنے کا راستہ تلاش کیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب مرد کا کسی مرد کے ساتھ، مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ، کسی غیر عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ، ایسا اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا، یہ پرلے درجے کا ظلم ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ بڑے ہی ظالم اور حد سے بڑھنے والے اور یہ حدود پھلانگنے والے لوگ۔ اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص مرد یا عورت اپنے ہاتھ سے اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرتے ہیں تو یہ راستہ بھی غلط راستہ اور ظلم کا راستہ۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناکح الید ملعون، یہ حدیث اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن اس طرح کے جرائم کے لیے یہ حدیث ایک تعزیانہ ضرور بن سکتی۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جذبات کو پورا کرنے والا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ لعنتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے میدان حشر میں آئیں گے کہ جن کے ہاتھ جو ہے نا وہ حاملہ ہوں گے، ان کے ہاتھ ایسے ہوں گے جیسے عورت پریگننٹ ہوتی ایسے ہاتھ ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہوں سے کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ راستہ بھی ایک ظلم کا راستہ اور ایک عدوان کا راستہ ہے۔ تو لہذا آج اگر کسی انسان کو شہوانی جذبات کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے جس سے نکاح ہوا مرد کا عورت کے ساتھ، عورت کا مرد کے ساتھ، اس کے علاوہ دوسرا اب کوئی راستہ باقی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 5ویں صفت یہ لوگ ہیں جو اپنی عزت کی، ناموس کی، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی بات فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں یہ شخص جنتی ہے۔ کون؟ فرمایا وہ شخص جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی ضمانت دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور ایک فرمایا وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔
فرمایا جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، اللہ کے محبوب فرماتے میں اس کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے یہ لوگ بنیں گے جہنم کے مستحق، اور جہنم ان کو خود اپنی طرف بلائے گی۔ چھٹی صفت کے بعد، 5ویں صفت کے بعد اللہ پاک نے چھٹی صفت یوں بیان فرمائی، فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانات کی اور اپنے معاہدوں کی رعایت رکھتے۔ امانت، ہر چیز امانت میں داخل ہے۔ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت ہے، کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا دی، پیسے رکھوا دیے، کوئی چیز ہمیں دے دی کہ بھئی یہ ذرا رکھ لو، اس کو تو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں لفظ بولا ہے امانات کا، امانت نہیں، امانات جمع کا لفظ۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ تمام وہ حقوق آ گئے جو کسی کے بھی میرے ذمے ہیں۔ اللہ کا حق ہو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہو، بندوں کا حق ہو، بیوی بچوں کا حق ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہوں تو مالکوں کا حق ہے، کہیں مالک ہوں تو ملازموں کا حق ہے۔ جس کا میرے ذمے جو حق ہے وہ امانت ہے۔ اس امانت کو پورا ادا کرنا یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسان کی اچھائی ہے، یہ وہ اچھی صفت ہے جو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور اعلیٰ درجے میں تھی۔ اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ 13 سال مکی دور میں جن لوگوں نے ڈٹ کے آپ کی مخالفت کی ہے ان کی امانتیں بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں۔ حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، جن لوگوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا انہی کی امانتیں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر رہے تھے کہ یہ لوٹا کے تم بھی آ جانا۔ اتنے امانت دار تھے ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے یہ چھٹی صفت یوں بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو امانات کی اور وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے جی وعدہ کر لیا، وعدہ ٹرکانے کے لیے کر لیا، ٹالنے کے لیے کر لیا۔ حالانکہ وعدہ ایسی چیز ہے جس کے متعلق سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے، اس کا سوال ہوگا باقاعدہ، وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ میرے عزیز دوستو، نہ امانت میں امانت داری ہمارے اندر رہی، امانت کی جگہ خیانت آ گئی، نہ وعدوں کی پاسداری رہی۔ وعدہ کرتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں، دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جی کیڑا حدیث ہو گئی۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں تھوڑا وقت پہلے ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ میں نے اپنی زبان پہ پہرا دینا ہے، میں نے جو زبان کی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اللہ پاک نے یہ صفت بیان کی چھٹی کہ وہ لوگ جو امانات کے اور وعدوں کے پاسدار ہیں، رعایت رکھنے والے۔ اور 7ویں صفت یہ بیان فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ ہیں جو گواہیوں کو قائم کرنے والے۔ گواہی کا صحیح ادا کرنا، سچی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ۔ صحابہ نے عرض کیا جی ضرور بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور قتل کرنا اور زنا کرنا، اس طرح 2-3 آپ نے بڑے گناہ بیان فرمائے۔ اور صحابی فرماتے ہیں جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی اور تشریف فرما تھے۔ ان بڑے 2-3 گناہوں کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اور ٹیک چھوڑ کے آپ نے فرمایا وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ آپ نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں یہ بھی ایک بڑا گناہ۔ آج ہماری عدالتوں میں کیا حال ہے کہ باقاعدہ طور پہ پیسے دے کے گواہ بنائے جاتے ہیں، گواہ ہوتے نہیں ہیں۔ وکیل باقاعدہ سکھاتے ہیں یہ ایسے بیان دینا ہے، پھر کیس ہمارے حق میں ہوگا۔ یہ تو گواہی نہ ہوئی، یہ تو جو ہے نا وہ جھوٹ ہے سراسر۔ گواہی تو یہ ہوتی کہ جو میں نے دیکھا یا جو میں نے سنا یہ ہے وہ واقعہ۔ اب اس کو بنا کے، اس کو قاعدے قانون کے مطابق پڑھا کے سمجھا کے کہا جاتا ہے جی آپ نے یوں بیان دینا ہے۔ یہ میرے عزیز دوستو گواہیوں کو توڑنا، غلط گواہیاں دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، یہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ اور گواہی کو صحیح ادا کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کونوا اللہ کے لیے گواہی کو صحیح ادا کرو، قوامین فی الارض۔ قرآن کریم میں ہی اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں گواہی کو صحیح ادا کرو، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہو، لیکن گواہی جو ہے نا وہ صحیح ادا کرو کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے۔ آج میرے عزیز دوستو اس معاملے میں بھی بڑی کوتاہی ہے۔ اب یہ ووٹ ہے، ووٹ بھی ایک گواہی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس عہدے کا اہل ہے۔ اب وہ اہل ہے تو گواہی سچی ہے، ووٹ صحیح ہے۔ اگر وہ نااہل ہے اور ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ پیسے لے کے ووٹ دیے جا رہے ہیں، نظریہ کوئی نہیں، سوچ کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں، اس بندے کا کیا عمل ہے، کردار کیا ہے وہ کوئی نہیں، بس یہ اس نے ہمیں اتنے پیسے دیے لہذا اس کو ووٹ دے۔ یہ جھوٹی گواہی ہے۔ تو اللہ پاک نے 7ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو گواہیوں کو صحیح قائم کرتے، گواہی کو صحیح ادا کرتے۔ اور 8ویں صفت اللہ پاک پھر ارشاد فرماتے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی صفت بھی نماز کی تھی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور آخری صفت بھی یہی کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو نماز اتنی اہم چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین بار بار بیان فرما۔ سورۃ المدثر میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈالا؟ جہنم کے اندر ڈالنے والی کون سی چیز ہے، کون سا جرم ہے جس نے تمہیں جہنم کے اندر ڈالا؟ تو جہنمی پہلی بات کیا کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اتنی اہم چیز ہے نماز۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے 2 دفعہ نماز کا ذکر کیا، 8 صفات بیان کی، پہلی صفت بھی نماز کے متعلق، آخری صفت بھی نماز کے متعلق، کہ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ تو جہنم سے بچیں گے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز کا خیال نہیں رکھتے، نماز پہ پابندی اور ہمیشگی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو جہنم خود اپنی طرف بلائے گی۔ اس لیے
میرے عزیز دوستو، میں اور آپ اپنا بھی خیال کریں، ہماری بھی نمازیں پوری ہوں اور ہماری بھی نمازیں پابندی کے ساتھ ہوں، اہتمام کے ساتھ ہوں، اور اسی طرح ہم دوسروں کو بھی ترغیب دیں، ایک ایک بندے کو سمجھا کر پیار سے، محبت سے، احترام سے، دلیل سے کہ بھائی نماز پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین کا کہ حضور حاضری ہے۔ لیکن ایک بندہ دنیا کے اندر کسی اپنے مالک کو ناراض کرے، استاد کو ناراض کرے، شیخ کو ناراض کرے، پھر ادب کے ساتھ جا کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ لے اور جا کے معذرت کر لے، تو سخت سے سخت دل انسان بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو جب ایک انسان ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین کیسے اس پہ نظر کرم نہیں کرے، کیسے اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے۔ اس لیے آج میرے دوستو ہمارے حالات کے بگاڑ کی بڑی وجہ اللہ کے گھر کی حاضری کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے اللہ کے در پہ حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، گھروں کے اندر خواتین کو سمجھائیں کہ دن میں 5 وقت رب کے حضور ضرور کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے ضرور نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، گناہوں کی معافی مانگے، شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حالات کو تبدیل فرمائے۔ تو یہ 8 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ان لوگوں کی کہ جو نہ صرف یہ کہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے اندر عزت دی جائے، ان کا وہاں پہ اکرام کیا جائے گا۔ صرف جنت میں جگہ نہیں ملے گی بلکہ وہاں پروٹوکول کے ساتھ اللہ پاک جنتیوں کو عزت دے گے، اعزاز ملے گا۔ تو اس لیے یہ 8 صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان صفات کے ساتھ متصف فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم